آپ اس بات کی گواہ ہیں، اس پروگرام میں ہماری مسلسل توجہ رہتی ہے مختلف صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے، اور جب ہم اس چیز کو کور کرتے ہیں، ان کارکردگیوں کا جائزہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ مسائل کچھ زیادہ ہیں سندھ میں۔ یہاں پہ کرپشن کے مسائل ہیں، یہاں پہ گورننس کے بہت شدید مسائل ہیں، میرٹ کے حوالے سے بہت ہی سیریس ایشوز ہیں جن کو ہم مسلسل ایکسپوز کرتے رہے ہیں۔ درجنوں پروگرامز ہم نے کیے ہیں، درجنوں سیگمنٹ ہم نے کیے ہیں، جس میں شہری مسائل کی تباہی کا ہم نے ذکر کیا ہے، کراچی کے مسائل کا ذکر کیا ہے، میرٹ کے مسائل کا ذکر کیا ہے، گورننس کے کلیدی مسائل کا ذکر کیا ہے۔ آج ہمیں مدعو کیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے، وہ ان تمام مسائل کے حوالے سے ہمارے درجنوں پروگرام میں آنے والی آبزرویشنز کے حوالے سے اپنا اور حکومت سندھ کا موقف دینا چاہتے ہیں۔ سید مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے 6 ماہ ہو گئے ہیں، اس لحاظ سے ان کو ایک پریفرنس حاصل ہے یا ایک بہتر ان کی پوزیشن ہے دوسرے وزراء اعلیٰ کے حوالے سے کہ یہ مسلسل سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں، بھرپور طور پہ سندھ اسمبلی میں اپنی پارٹیسپیشن رکھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنے پہ اور ان کی گورننس کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ ان تمام مسائل پر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ہمیں آج چیف منسٹر ہاؤس میں مدعو کیا، اور اس انٹرویو کا آغاز میں نے ان سے پوچھ کے کیا کہ پہلے 6 ماہ میں، اب جبکہ 6 ماہ ان کے مکمل ہو گئے ہیں، ان کی حکومت کا اور ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج جو آپ نے بتایا وہ ہیومن ریسورس، پیسے نہیں، پیسے اوبیسلی ریسورسز آر کنسٹرینڈ، لیکن جتنا اویلیبل ہے آپ کے پاس اس کو اگر اچھی طرح استعمال کریں تو اچھا کام ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بیوروکریسی میں اور ایون ادروائز اچھے لوگ نہیں ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ کر سکیں وہ سارے پلانز جو کہ میرے ذہن میں یا جنرلی میری پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی ہے۔ یہ پرابلم جو ایچ آر کا کیپیسٹی کا پرابلم ہے، یہ صرف بیوروکریسی میں ہے یا آپ کے جو پولیٹیکل ساتھی ہیں، جو آپ کے کیبنٹ کے ساتھی ہیں، یہ پرابلم وہاں بھی ہے؟ وہاں پہ کچھ کم ہے۔ میں دیکھیں پولیٹیکل، میں پرسوں ایک سیمینار میں تھا تو ادھر کسی جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جی ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں اور سب، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ آپ، اور میں آپ سے بھی بات کروں گا، 70s کی اسمبلی یا 30s کی اسمبلی دیکھیں، اس کی جو کوالٹی تھی، وہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اس کی کوالٹی دیکھ لیں، اور پھر 2002 میں مشرف صاحب نے، جنرل مشرف نے جو پڑھی لکھی اسمبلی سو کال لے آئے تھے، اس کی جو کارکردگی دیکھیں، اور اس کے بعد ہوئی تو وہاں پہ بھی ایشوز وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ایز این انسٹیٹیوشن اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا، بریکس لگتی رہی، لیکن اب یہ ہے کہ 3 الیکشنز ہمارے پورے ٹرم کے بعد ہوئے ہیں، انشاءاللہ 4تھا الیکشن پہ ہم جا رہے ہیں، تو وہ کنسٹرینٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی بیوروکریسی میں مجھے زیادہ پرابلم ہوا ہے ٹو فائنڈ گڈ پیپل، جو کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں تقریباً 45 پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو 20 گریڈ کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو چلانا ہے۔ وزیر تو میں 18 رکھ سکتا ہوں، 18ویں ترمیم میں میرے اوپر شرط لگی، لیکن 45 سیکرٹری تو رکھ سکتا ہوں۔ ان 45 میں سے میں نمبر نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن بہت کم ایسے ملتے ہیں جو کہ میں واقعی جن کو کہہ سکوں گی جی از گڈ مٹیریل اور وہ بن سکیں۔ اچھا، یہ چیلنج تو ہے، مگر یہ آپ کو اس بات کی بھی آگاہی ہے جس سے شاید آپ میں کمفرٹ لیول آتا ہو کہ ڈیلیوری کا یہاں پہ جانچنے کا کوئی اتنا بڑا امتحان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک سول پولیٹیکل فورس ہے، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کی، اور ہارڈلی کوئی گنجائش ہے کہ کچھ بھی آپ ڈیلیور کریں کہ آپ الیکشن ہاریں گے، آپ الیکشن جیتیں گے اور وہ الیکشن آپ نے جیتنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کمپلیسنٹ ہیں یا آپ کی جو ٹیم ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، کہ شاہ صاحب الیکشن تو جیتی جانا ہے، اور آپ بھی کہیں گے کہ دیکھا ہم نے اچھا کام کیا تھا، اس لیے اس پوزیشن میں آنے کے لیے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا، یا کچھ کر رہے ہوں گے نا، کہ کوئی اپوزیشن پیدا ہی نہیں ہو سک رہی ادھر۔ آپ یہ دیکھیں، کوئی ہر ایک کو حق ہوتا ہے، اوپن پولیٹیکل سسٹم ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہر ایک کو ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں کوئی اور طاقت ابھر کے سامنے نہیں آئی، اور اس سے کمپلیسنسی آپ اس کے ایک اسپیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن آن دا کنٹری دیکھیں کہ ان آرڈر ٹو
मेंटेन दिस पोजीशन, हमने वो काम कंटिन्यूसली करना है, हमारी लीडरशिप ने ओवर द पास्ट किया और आगे अगर भी। आप जब कभी इंटीरियर सिंध वगैरह में ट्रैवल करते हैं, क्रॉस द सिंध ट्रैवल करते हैं, आप जब शहरों से गुजरते हैं, देखते हैं, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है शहरों की हालत देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, ओवरऑल देख के कि ये हमारी गवर्नमेंट रही है यहाँ पे पिछले 9 साल से है और इससे पहले भी बड़े हमारे टेन्यूर रहे हैं, यू फील, आपको फ़ख्र महसूस होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हालात जो रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे, इवन बड़े शहरों में वो नहीं है जो होनी चाहिए। फ़ख्र तो महसूस नहीं हो सकता, ज़रूर ये होता है कि जी काम करना है इधर और लोगों को सर्व करके ये हालात बेहतर करने हैं। उस सिलसिले में हम वक्तन फ़वक्तन काम करते रहे हैं, ये नहीं कि पहले नहीं किए। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ में है वो हमारी अनप्लान्ड ग्रोथ, चाहे वो बड़े शहर, कराची जैसा सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, दुनिया का छठा बड़ा शहर या कुछ है, उसके इशू हो, या हमारे छोटे कस्बे हैं। हमारे यहाँ माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और अर्बनाइजेशन सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं है। मेरे गाँव मेरा छोटा सा है, बड़ा शहर मेरे गाँव के करीब सेवन शरीफ है। सेवन शरीफ के अंदर जो माइग्रेशन हुई है उसको फिर हम फर्दर प्लान नहीं कर सके, ये हमारी कोताही है, ओवर द इयर्स होती आई है। और अब उसकी तरफ तवज्जो दे रहा हूँ मैं कि जी मास्टर प्लानिंग कुछ हो, लैंड यूज़ हर जगह का मुकर्रर किया जाए, ये पहले होता था, ये हमने ख़त्म कर दिया। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, आप कोई माने या ना माने, वो ये था कि जब डेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें चली गई उस लेवल पे, फॉर एग्जांपल सेवन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर सेवन टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल चली गई और उसके पास इंजीनियर ही नहीं था, और वो पोजीशन भी ऐसी कोई, तो वो कैसे करेगा? तो इस वजह से वो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बनाएगी ताकि वो लैंड यूज प्लान प्रॉपर हो और जो है ये चीज़ें एड्रेस कीजिए मास्टर प्लानिंग की। लेकिन जब इस किस्म के इश्यूज सामने आते हैं और इतनी ग्लोइंग मिसालें सामने आती हैं, जैसे अभी आजकल केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, जहां पर बात हो रही है लाड़काना की डेवलपमेंट की, जहां पर ये चीज़ सामने आई है कि 31 बिलियन रुपीज़ जो है वो आप खास तौर पर सिंध गवर्नमेंट उस पर स्पेंड कर चुकी है। एक फेडरल एक्सपेंडिचर की भी बात हो रही है टू द ट्यून ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ भी। हम बात करें 50-60 बिलियन रुपीज़ की। लाड़काना शहर हमने खुद जाके देखा है, हम बार बार दिखाते हैं, आप भी गए होंगे। ये इतनी बड़ी रकूम ये खर्च हो गई हैं, कहाँ गई है? देखें, एक तो नंबर्स आपके बहुत ही ये सिंध हाई कोर्ट के नंबर्स हैं जो सामने आए। नहीं, वो 31 बिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, इट्स मच लोअर, मच लेस देन हाफ ऑफ दिस। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ के नंबर्स, मैंने जो नंबर्स मुझे जहन में थे वो 21-22 बिलियन टोटल रिलीजेस इन दीज 7-8 ईयर्स हैं। लाड़काना में काम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लाड़काना के अंदर वही जो अनप्लान ग्रोथ की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर सके। लाड़काना में इस वक्त सीवरेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1.5 बिलियन रुपीज़ का ऑन गोइंग जो ख़त्म हो रहा है, अभी ख़त्म होने लगा है, अभी फुली फंडेड है। लाड़काना के आप ने ज़रूर देखा होगा, मैंने भी देखा, हालत ख़राब है लेकिन इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। हमने उनके मेजर रोड्स सारे, और मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद दिखा दूंगा, इसलिए कि आई डू गेट, मैं मंगाता हूँ जो उधर लोकल लोग हैं उनसे कि जी आप तस्वीरें भेजें मुझे निकाल के जो काम हो रहा है। लाड़काना में डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिसाइज हो गया ये केस जो है ना, ये केस पॉलिटिसाइज नाम लेके आप जरूर कहें डेवलपमेंट हो रही है, आप कहें बहुत डेवलपमेंट हो रही है, इसी वक्त जो है लाड़काना के लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो इसको देख रहे हैं। आप उनके चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो 20 बिलियन वहाँ पे लगे हैं। 20 बिलियन वो शहरी, उसका फैसला आप करेंगे, ये आपकी सेटिस्फेक्शन जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, और मैं कहूँ ना कि ये इंशाल्लाह ताला, और ये अल्टीमेटली फैसला शहरियों को ही करना है। हमारी परफॉर्मेंस, हम 5 साल बाद जब इलेक्शन होगी वो परफॉर्मेंस के साथ ही जाते हैं लोगों के पास, और लोग उस वक्त फैसला करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाड़काना के लोग हमें दोबारा वही बात जो आपसे अर्ज की थी कि आप इलेक्शन तो आप जीतेंगे, मगर क्या हमने कोई सुर्खाब के पर लगे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं तभी तो लोग वोट देते हैं। बिल्कुल लाड़काना वाला और वो जाहिर हमारे मुखालिफ लोग भी हैं जो उधर लाड़काना में हैं, बिल्कुल वो काम करें, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो
لیکن میں تو کہہ رہا ہوں شاہ صاحب 9 سال کے بعد آپ یہ تو دکھائیں نا کہ یہ دیکھیں یہ لڑکانے کا 1، یہ لڑکانے کے 2، یہ لڑکانے کا 4، یہ 5واں منصوبہ. ابھی آپ جائیں کہ لاڑکانہ کے اندر میں بتا رہا ہوں روڈز، ایک برج میں نے ابھی ان کو کہا ہے جو اپریل میں نے کہا 4 اپریل سے پہلے میں اس کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی لاڑکانہ گیا تھا 1.5 مہینہ پہلے. سر کمپلیٹ بتائیے جو کمپلیٹڈ ہے. کیوں نہیں، رائس کنال کے ساتھ ہم نے جو کام کیا وہ بیوٹیفیکیشن کا وہ کمپلیٹ ہے. کافی روڈز لاڑکانہ کی کمپلیٹ ہے، آپ جا کے دیکھیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، لوگ جو آپ کہتے ہیں نا ڈیفینیٹلی دوسروں سے تو پوچھتے بھی نہیں ہے، اس لیے پوچھتے نہیں ہے کہ ان سے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اپنوں سے لوگ گلا کرتا ہے نا. جو پرائے جن کو پتہ ہے کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کے لیے وہ کچھ نہیں کہیں گے. ہاں، اور اگر کرٹیسائز کرتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں کہیں پہ بھی. میرا کام ہے خدمت کرنا لوگوں کی، اور جہاں پہ میں صحیح کام نہیں کر سکتا ہوں کرٹیسزم مجھے پازیٹیولی دیکھنی چاہیے، اور آپ کی مدد سے بھی مجھے کافی وہ مدد اچھا ملتی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کتنا بڑا ایشو ہے کہ جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کے ووٹ ملتے ہیں وہ تو آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے آبویسلی، لیکن سندھ کے جو پولیٹیکل ڈویژن ہے اس میں جو سندھ کے بڑے شہر ہیں یہاں سے پیپلز پارٹی الیکشن نہیں جیتتی، یہاں سے دوسری سیاسی جماعت الیکشن جیتتی ہے. یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں کی ایکسپیکٹیشن اور پھر آپ کو ڈیلیور کرنا ہے ان لوگوں کو جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے مجھے ووٹ نہیں ملنا ہے. آپ کے ساتھ ڈیلیوری کے ایشوز تو وہاں پر بھی ہیں جنہوں نے آپ کو بھرپور طریقے سے ووٹ دیے، جیتے مرتے پچھلے دہائیوں سے مسلسل وہ ووٹ دے رہے ہیں. یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنا جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے اور آئندہ بھی نہیں دیں. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور ڈیلیور کرتے رہے ہیں پچھلے 8-9 سال سے. بیسک ایگزامپل کراچی کا بھی سب سے لاسٹ جو میں نے موسٹ ریسنٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے جا کے، وہ گولی مار پہ انڈر پاس ہے. وہاں سے ہم نہیں جیتتے ہیں الیکشن، تو مجھے کیا ضرورت تھی جا کے یہاں. وہ میں نے نہیں کیا تھا، کامل شاہ صاحب کا کنسیو کیا ہوا پروجیکٹ تھا ان کے زمانے میں، اور ابھی ایگزیکیوٹ ہو کے ختم ہوا ہے. ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم کراچی میں ایک، اور وہ بھی کامل شاہ صاحب نے 10 بلین کا پیکیج ایک جو دیا تھا، اس کو ایگزیکیوٹ ہم تیزی سے کر رہے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو. چاہے وہ جو بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں، میں نام نے کراچی میں شارع فیصل کی کا کام ہے، یا حسن اسکوائر سے نیپا یا سفورہ گوٹ تک جو یونیورسٹی سفورہ گوٹ تک کام چل رہا ہے، مدینۃ الحکمت کا کام چل رہا ہے، شارع فیصل پہ انڈر پاس ہے. یہ سب بڑے بڑے کام ارسپیکٹو، یہ میرا شہر ہے، میرا صوبہ ہے، ہم نے تو سب ہر ایک کو کرنا ہے، ریسپیکٹ دے یا نہ دے. اور یہ ایسا نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب ہم یہ پرفارم کریں گے تو لوگوں کو بھی ہم راغب کریں گے اپنی طرف کہ وہ ہمیں ووٹ دیں. ابتدا ضرور ہوئی ہے. سید مراد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بہت اہم مسائل ہیں جس طرف ہمارا رخ ہے، اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جس کے بعد چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. چیف منسٹر سندھ جناب سید مراد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کچھ عرصے قبل ہی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور بڑا جمہوری عمل ہے جو کہ عمل ہوا ہے. اس کے نتیجے میں منتخب حکومتیں بنی ہیں پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں بنی، اور پھر اس میں سچویشن خاص طور پہ سندھ کے بڑے شہروں میں یہ سچویشن ہے. کراچی کی ایک امپورٹنٹ سچویشن کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا، جس کے بعد ایک منتخب حکومت بنی ہے. منتخب حکومتوں کے نتیجے میں ایک میئر بن گیا ہے، الیکٹڈ میئر ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی جب آپ میئر کا نام لیتے ہیں لوگوں کے ووٹ سے آیا ہے، اور اس کے پاس اختیار نہ ہو، اس کے پاس اختیار ہو صرف کتا مارنے کا، یا اس کے پاس اختیار ہو چھوٹے موٹے انکروچمنٹ ہٹانے کا. یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ بہت بار بات ہو چکی ہے. اختیار قانون سے ملتا ہے، اختیار میری مرضی سے نہیں ملتا. میں چاہوں کہ جی میں پاکستان کے فورن افیئرز میں چلاؤں، میری نہیں، یہ پرائم منسٹر کی پاورز ہے اور ان کا پریروگیٹو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے. پہلی بار جو اختیارات تھے ان کے ایز این ایکٹ جو اسمبلی کا آیا وہ اسمبلی نے پاس کی. اس سے پہلے 79 والا آرڈیننس بھی آرڈیننس تھا جو ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں آیا تھا. 2001 والا قانون بھی ایک ڈکٹیٹر لایا تھا. پہلی بار 2013 میں اسمبلی نے بحث مباحثہ کرنے کے بعد ایک قانون پاس کیا اور اس میں ساروں کے اختیارات دیے گئے، اور اختیارات بالکل سپیلڈ آؤٹ ہیں اور وہ اختیارات ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں میئر صاحب سے کہہ چکا ہوں کئی بار کہ جی آپ اختیارات کی فکر نہ کریں، آپ نے جو کام کرنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں اور میرا اختیار ہے، وہ میرا اختیار بھی آپ لیں، آپ وہ کام کریں. اگر گاربیج ڈسپوزل جو ہے وہ تو ڈی ایم سی سے کام ہے نا، وہ قانون میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ نہیں کر رہے
تو وہ یہ اختیار تو اپنا استعمال کرے نا. آپ کے خیال میں یہ کیپیسٹی, یہ تو میئر تو اب آیا ہے, یہ تو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, اس سے پہلے گاربیج ڈسپوزل جو تھا, یہ جو پورے شہر جو ہے وہ کوڑے کا ایک مرکھا وہ ہے, میئر تو ابھی 1 مہینے پہلے آیا, اس سے پہلے کون اٹھا رہا تھا؟ میں میئر کو تو بلیم ہی نہیں کروں, میں کہہ رہا ہوں یہ کام ان کا ہے اور کرنا میئر کا نہیں, یہ ڈی ایم سیز ہے, یہ ایک لیول نیچے ڈی ایم سیز ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ خاص طور پہ خرابی ہوئی پچھلے 1.5 سال میں ایکنالج کروں گا, ہماری حکومت تھی, اور وہ خرابی کیوں پیدا ہوئی کہ الیکشنز ہو گئے, ڈی ایم سیز ہم ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو چلا رہے تھے, اس لیے کہ الیکٹڈ نمائندے نہیں تھے. جب الیکٹڈ نمائندے نہیں تھے تو ایز اے پروونشل گورنمنٹ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں کہ ہم ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیں گے جو کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم انفلوئنس کر رہے ہیں الیکٹڈ ڈی ایم سیز کو. اچھا الیکشن ہو گئے, الیکشن میں بھی پتہ چل گیا کہ کون کون سی جماعت کی کہاں میجورٹی ہے. مور اور لیس کراچی میں 6 ڈی ایم سیز ہیں, ان کا پتہ چل گیا کون جیتے گا یا کہاں تھوڑی بہت مقابلہ تھا. ہم نے یہ غلطی کہہ لیں کہ تھوڑی سی اس جگہ پہ ہم نے کہا کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے وہ پاورز, ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو کوشش کرتے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹرز نے اگر ہم سے کچھ فنڈنگ مانگی کہ یہ ہمیں دیں, میں کہا نہیں یار یہ مہینے بعد آ جائیں گے, یہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے پیسے ان کو دے دیے, ہم نہیں مانتے, آپ جو ہے اس کو ہم نے ڈیفر کیا وہ ساری چیزیں. وہ الیکشن سال سے اوپر لگ گیا, اور آپ یہ تو تھوڑی بہت مجھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیں گے کہ آپ کو پتہ ہے نا میئر کا الیکشن کون سی تاریخ ہوتا ہے, 24 تھی یا 25 اگست تھی, 24 اگست تھی, اور 22 اگست کو اس شہر میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے. ڈسپائٹ دیٹ اگر میرے ذہن میں کچھ بھی ایسا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا تو 24 کو مجھے بہت کہا گیا تھا, اور بعد میں لوگوں نے خیر جنہوں نے کہا تھا انہوں نے بھی لیکن ہم الیکشن پوسٹ پون کر دیتے ہیں. عام کراچی کا شہری جو ہے وہ اس کو اس ڈائنامکس کی اور انجینئرنگ کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ اس کو یہ پتا ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے اور وہ شہر کو دیکھتا ہے کہ وہ کوڑا دان بنا ہوا ہے پورا شہر. وہی شہری جب کبھی لاہور جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بالکل زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ یہاں پہ نہیں ہے, اس لیے اس شہر کو ابینڈن کر دیا گیا ہے, اس لیے یہ صورتحال ہماری ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل ٹکنگ بام نہیں ہے؟ کیونکہ شہریوں کے لیے یہ جو صورتحال ہے یہ تو ایک کب کتنا برداشت کریں گے وہ؟ دیکھیں میں بالکل ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری الٹیمیٹلی میری ہے ایز دا پروونشل چیف ایگزیکٹو, ناٹ ایز دا چیف منسٹر. اگر شہری کو پانی نہیں ملتا, اس کا کچرا نہیں اٹھتا, سیوریج کے نظام صحیح نہیں ہے, الٹیمیٹ ذمہ داری میں کسی اور کے اوپر ڈالنی, اور میں نہیں ڈالتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایم سی سے کام ہے اور وہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کیپیسٹی ایشوز ہیں ڈی ایم سیز کو, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں ڈی ایم سیز کو. ہم نے ڈی ایم سی سے بات کی, اور یہ پہلے سے پلان تھا, لیکن بیکاز اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جیسے یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہم نے ڈی ایم سی سے بات کی, اور 2 ڈی ایم سیز ساؤتھ اور ایسٹ, ان کے ساتھ ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے, ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت ہم نے ایسٹس ان کے لیے ہیں, ان کے ہیومن ریسورس لیے, اور پھر کانٹریکٹ آؤٹ کیا جیسے لاہور میں ہوا ہے. لاہور میں ایک ٹرکش کمپنی ہے, یہاں پہ ایک چائنیز کمپنی ہے. آفٹر پراپر بڈنگ ہم نے چائنیز کمپنی ہے جس کو ساؤتھ اور ایسٹ کا گاربیج کلیکشن. This is 2 of 6 districts. The other 4 we are talking to them. We still, we are telling them resources یہ رہے, ہماری مدد چاہیے, ہم حاضر ہیں. تو And I'm trying to convince them. یہ جو آپ بار بار یہ سن رہے ہیں کہ چائنیز کمپنی کو دیا ہے, اسٹل یہ شہریوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 1/4 شہر کی بات ہو رہی ہے, ابھی 3/4 شہر کے لیے پروجیکٹ بھی نہیں ہے. نہیں میں وہی اب دیکھیں یہ کام, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, لوگ آپ ہی کی طرف. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے باقی کی 4 ڈی ایم سیز ہیں, ان سے میرا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بات کر رہا ہے کہ جی if you want a similar arrangement we are ready to do it. آپ کے ساتھ, یا آپ خود کرنا چاہیں آپ کریں, ہم آپ کو روک نہیں رہے, کسی کو نہیں روکا جا رہا. لیٹس ٹاک اباؤٹ کراچی. یہاں کا ایک شہری جو ہے جو کہ جس کے لیے ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, جس کے لیے کوئی پبلک بس نہیں ہے, وہ چھت پہ بھی وہی پیسے دیتا ہے جو ٹوٹی ہوئی بس کے اندر بیٹھے ہوئے دیتا ہے, جو لٹکا ہوا دے رہا ہوتا ہے, جس کی سڑکیں برا حال ہے, جس کے جگہ جگہ پہ کوڑے ہیں, جس کو پانی نہیں مل رہا. آدھا سے زیادہ شہر پانی خرید کے پیتا ہے, پینے کا پانی خرید کے پیتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک آتش فشاں پہ نہیں ہم بیٹھے ہوئے, یہ پھٹ سکتا ہے, یہ لوگ کسی بھی ٹریگر کے بعد جو ہے وہ بے قابو ہو سکتے ہیں
اور پھر یہ ایک میجر نیشنل کرائسس بن سکتا ہے. آپ کے خیال میں آؤٹ آف کوشچن ہے یہ بات؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں ہم, اگر پروونشل گورنمنٹ ایڈریس ان چیزوں کو نہیں کر رہی ہے پھر تو یہ 9واں سال ہے پروونشل گورنمنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں پروونشل گورنمنٹ ایڈریس کس طریقے سے کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں ایشوز تھے, ہم وہ اس میں نہیں جانا چاہتے, کوتاہیاں ہوں گی ہر ایک کی, انسان, میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ماس ٹرانزٹ کی آپ نے بات کی, آج صبح ہی مطلب دس از کے سی آر کو میں لے گیا تھا سی پیک کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کو کرائے. اور جب سے دسمبر میں سی پیک تھی, میرے خیال میں 6 میٹنگز, آج چھٹی تھی, میٹنگز کر چکا ہوں آن کے سی آر. اب میں چھوٹی سی آپ کی مدد کی بھی چلیں, بڑا اچھا کہ آپ نے بات کی. اس کے اندر انکروچمنٹس کے سی آر کے اندر اوور دا ایئرز, یہ جب سے بند پڑی ہے لوگوں نے انکروچ کرنا شروع کر دیا. یہ میرا ارادہ ہے یا کوشش ہے کہ سپٹمبر اکتوبر تک میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرا سکوں کے سی آر کے. 2 سال لگیں گے اس کو اور بننے میں. ماس ٹرانزٹ کی ہم 2-3 اور پروجیکٹس پہ چل رہے ہیں. اس پہ بھی آج میں نے ایک میٹنگ کی ہے. گرین لائن جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کی ایک ایکسٹینشن, تاکہ وہ گرین لائن جہاں پہ ختم ہوتی ہے بندر روڈ پہ, مجنا روڈ پہ, وہاں سے آگے ایکسٹینڈ کیا جائے چندری گڑھ روڈ سے گھما کے, اور پھر اس کو شاہین کمپلیکس اور آرٹس کانسل سے گھما کے واپس لے آیا جائے. یہ گرین لائن کا پروجیکٹ obviously یہ فیڈرل فنڈڈ ہے, پرائم منسٹر کا پروجیکٹ ہے, اور یہ کافی سیٹسفیکٹری اس کی پروگریس ہے. آپ اورنج لائن بنا رہے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے, اور ابھی بھی اس کا 30% کام بھی آپ نے مکمل نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ نے ریڈ لائن اور یلو لائنز اور دوسری بلو لائنز بھی آپ نے کرنی ہے, وہ تو ہمیں کہیں دور تک نظر بھی نہیں آ رہا ہے. آپ ایشوز ہیں, میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ میں ہے اور ہم نے ڈیلے کافی ہو گئی ہے. اورنج لائن پہ کام چل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ گرین لائن کے ساتھ, اس لیے وہ گرین لائن سے ڈاف ٹیل ہوتی ہے جا کے اسی میں ملتی ہے, گرین لائن کے ساتھ یا اس سے پہلے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. مجھے امید ہے, چھوٹا ہے پروجیکٹ, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. 4 کلومیٹر میں کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ ایشوز اس شہر کے اندر لوگوں, وہ جو انکروچمنٹس کا ایشو, کچھ اور ایشو, لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. سندھ کے مسائل, سندھ میں گورننس کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سندھ کے مسائل کے حوالے سے جو ہمارے پروگرامز ہوتے رہے ہیں, جو چیزیں ہم نشاندہی کرتے رہے ہیں, اب اس حوالے سے ان سوالات کے جوابات ہم ان سے حاصل کریں. چیف منسٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیپیسٹی کا ہے, HR کا ہے. تو obviously سمپل سی ایک ڈکٹم ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جب آپ ہائرنگ کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی, وہاں پہ اگر آپ کے یہاں میرٹ کا خیال نہیں ہے, اور جو ہائرنگ کا پرنسپل فورم ہے یعنی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن, اس میں تباہ کن صورتحال نظر آ رہی ہے. آپ کے یہاں پچھلے 9 سال کے دوران, اگر آپ کہیں گے میں اسپیسیفک چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیا کچھ ہو چکا ہے. ابھی بھی یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا ہے, کورٹس نے اس پہ ایکشن لیا ہے. ایک چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن آپ کے پارٹی کے بہت کلوز تھے, وہ چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں. میرٹ کے حوالے سے ایک تباہ کن صورتحال ہے جو پچھلے ہم 9 سال سے دیکھ رہے ہیں, اینڈ پبلک سروس کمیشن از اے ویوڈ ایگزامپل آف دس. آئی ول ناٹ سے کہ آپ نے غلط کہا, بالکل یہ سپریم کورٹ نے اس کا لیا نوٹس, اور ایک ججمنٹ بھی پھر آئی ہے. کورٹس نے ایک اور کنڈیشن ڈال دی کہ پہلے آپ ریکروٹمنٹ کے رولز بنائیں پبلک سروس کمیشن کے ممبرز کے. کسی اور صوبے میں یہ ریکروٹمنٹ کے رولز نہیں ہیں. ایکٹ کے تحت جو کرائٹیریا ایکٹ میں دیا ہوا ہے, پورا پریروگیٹو چیف منسٹر کا. جو یہاں پہ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ ہوا, ایسا کسی پروونس میں پھر ہوا بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں وہ نہیں کہوں گا, لیکن پھر آپ نے کر دیا نا. اب آپ نے کہا کہ جی ایک نئے رولز بنا لیں. اب وہ رولز انفارمیشن ہے, وہ میرے پاس آ گئے ہیں. I will approve those rules, اور اس کے بعد ہم ایکچوئل پروسیس شروع کریں گے ٹو گیٹ نیو پبلک سروس کمیشن ممبرس. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. کتنا بڑا پریشر ہے آپ پہ کہ یہ ہمیں نوکریاں دینی ہیں. یہ بڑی بات سننے میں آتی ہے کہ جی ہم ووٹ لے کے آتے ہیں, ہمیں نوکریاں دینی ہوتی ہیں. نوکری دینی ہے اور میرٹ نہ ہونا. آپ جیسی شخصیت, آپ سٹینفورڈ گئے ہیں, آپ اتنا پڑھا ہے آپ نے, آپ کیسے آپ ایسے سسٹم پہ بیٹھ سکتے ہیں جس میں آپ کہیں کہ میں اس ایم این اے کو 5 نوکری دوں گا, اس ایم پی اے کو 4 نوکری دوں گا. اور یہ اس میں آپ نے ٹیچرز کے ساتھ کیا ہے, اس میں آپ نے اے سیز کے ساتھ کیا ہے. یہ thousands of examples are available جو کہ ہمارے فیوچر کو اسٹیک پہ لگا دیا. اب مجھے بات بتائیں, کانٹرڈکشن آپ کی پچھلے سوالات میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے ہم نے کام کر دی, یا کوئی ہے نہیں, کمپلیسنٹ ہم ہو گئے. دیکھیں, سندھ کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے,
کہ 100 میں سے 80% لوگ پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں. اگر میں نے 10 نوکریاں دینی ہے اور ایٹ رینڈم بھی اٹھا لیے جائیں گے تو 10 میں سے 8 تو پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہی آئیں گے. وائی شوڈنٹ آئی ڈو میرٹ؟ ہم نے ابھی آپ نے جو ذکر کیا ریسنٹلی بھرتیاں کی ہیں میرے دور میں جو بھی ہوئی ہیں اس پہ اور ہوئی بہت کم ہے ابھی تک, تو ہم پروسیس میں جا رہے ہیں بیکاز پبلک سروس کمیشن ہی نہیں ہے, اور باقی جگہ پہ ابھی ایڈورٹائز کی ہیں. جابس پہ بین تھا, جابس پہ تو پچھلے 3 سال سے بین تھا, ابھی تو آگے میں نے 2 مہینے پہلے بین لفٹ کیا ہے. ابھی ہم ریکروٹمنٹس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ ریکروٹمنٹس ہوں گی. اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے, سندھ کا بندہ تو ویسے ہی مجھے اتنا ڈر ہی نہیں ہے کہ جی کوئی پولیٹیکلی مجھے منور کرنا پڑے گا. میرا مارجن آف ایرر ویسے 15-20% مارجن آف ایرر تو ہوتا ہی ہے نا, یہی مارجن آف ایرر ہوگا. کاش یہ سے پہلے سوچ لیتے تو آپ ٹیچر کو ہائر کرتے تو اس سے کم از کم اس سے اسکول کی سپیلنگ پوچھ لیتے. اچھا ٹیچر کو ہائر کرتے ٹیچر کی سپیلنگ پوچھ لیتے. اب اس پہ آتے ہیں میں نے یہ پروگرامز بھی دیکھے ہوئے پاکستان 2008 سے لے کے جو بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں وہ NTS نیشنل ٹیسٹنگ ٹیچرز کی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ہوئی ہیں. ایک تھرڈ پارٹی ہے, حکومت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں آپ کو میں MP رہا ہوں نا پچھلے 9 سال سے, میں آپ کو حلفاً کہیں تو بتا دوں, اگر میری بات پہ یقین کر لیں, کہ ایک ٹیچر کی بھی مجھ سے نہیں کہا گیا کبھی کہ جی نام دے دو آپ کا ٹیچر رکھ لیتے ہیں. میرے علاقے میں ٹیچرز لگے ہیں سارے کے سارے آن NTS جو میرٹ ہے. جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ پرانے ریکروٹ کیے ہوئے ہیں جن کی جس پہ نیب کا کیس بنا, جو کہ جتنے یہ نیب کے کیسز بنے جس پہ یہ سارے کیسز سامنے آئے, یہ ایجوکیشنل جو سٹاف بھرتی ہوا ہے, جو لوکل گورنمنٹس پہ بھرتی ہوا ہے, and we are talking of tens of thousands of people. یہ آپ نے ٹیچنگ سٹاف کی بات کی نا, ٹیچنگ سٹاف پہ نہیں ہوا, نان ٹیچنگ پہ ضرور ایسے کیسز بھی بنے. ابھی تک وہ کیسز کسی جگہ تک پہنچے نہیں ہیں. دیر آر ایکوزیشنز اور انہوں نے بنائے ہوئے وہ لوگ فیس کر رہے ہیں. یہ جو ایجوکیشن کا یہ حال ہے یہ ہم پروگرام والے نہیں کہہ رہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سید خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں خدا کے لیے سندھ میں ایجوکیشن پہ توجہ دیں. آپ کے پریڈیسیسر چیف منسٹر کو ایڈریس کر کے بولا, آپ کے جو ایجوکیشن سیکٹری ہیں وہ کہتے ہیں 80% ٹیچر میرے پاس ایسے ہیں جن کو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پوری سندھ کی مستقبل کا سوال ہے. میں بالکل مان رہا ہوں, اسی لیے جب میں نے ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا, مجھے پروونشل اسمبلی نے الیکٹ کیا, تو پہلی تقریر کے اندر میں نے کہا کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایمرجنسی نافذ کروں گا. اور وہ میں نے کیا, میں نے پاورز اپنے جو ہے ڈیلیگیٹ کیے منسٹرز کو تاکہ ڈیلیز نہ ہو. نہیں تو آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ جو 19 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر کتنے ہیں, ہیڈ ماسٹرز کی جو پوسٹنگ ہے وہ بھی چیف منسٹر کرتا ہے. تو میں نے ساری ڈیلیگیٹ کی, اس سے فرق پڑا ہے. میں نے پھر ایک میٹنگ ہونی ہے اس کی فالو اپ میں ریگولر میٹنگز کرتا ہوں. تقریباً 6-6.5 ہزار اسکول, 6,000 کچھ 300 یا کچھ تھے اسکولز بند تھے, جن میں سے 1800 ان دا لاسٹ 6 months ہم نے کھولے. اور وہ کیسے کھولے, کچھ ٹیچرز کی کہیں کہ کچھ جہاں پہ ضرورت نہیں تھی وہاں بہت زیادہ ٹیچرز تھے, ان کو ری ایلوکیٹ کر کے ہم نے دیا. دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ جی ریکروٹمنٹ آف ٹیچرز ایون NTS جو ہے اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک پروپوزل ہم نے بیٹھ کے ایک بنایا ہے کہ ہم خود گورنمنٹ نہیں ریکروٹ کرے گی, اچھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس. سکھر IBA ایک ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے, زیبسٹ ہے, اس طریقے کی اور آرگنائزیشنز ہیں. ہم انہیں ایک ڈسٹرکٹ وائز دے دیں گے, جی یہ 100 اسکول بند پڑے ہیں ڈسٹرکٹ میں, یہ 100 اسکول آپ لیں, اس کے لیے اسٹاف اپوائنٹ کریں, 5 سال تک یہ آن پروبیشن ہوں گے. اچھا ہم تنخواہیں بھی بہت دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نارملی جو ایوریج پہ جو فریش ٹیچر ہے جو کہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے اس کو 25,000 روپے کے قریب. اسی لیے اگر ایک اچھا ٹیچر آپ لگا دیں گے جو کہ پڑھ لکھ سکتا ہوگا اور پڑھا سکتا ہوگا, وہ کتنا بڑا فرق ڈالے گا. میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ ٹیچر کو 25,000 30,000 روپے. کامران خان صاحب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اگر میں آپ سے اوپنلی اور میں یہ آپ کے توسط سے ہر ایک سے کہہ رہا ہوں, اچھے ٹیچرز ریکروٹ کرنے کے لیے جو بھی ویکنسیز ہے بتا دیں. اگر کوئی ایک سفارش پہ ٹیچر لگے تو میں ذمہ دار ہوں, آپ ہمیں بتائیں. یہ ریزالو ہے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اور اوپن آفر ہے ہر ایک کو. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں اس کو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہائرنگ آف گورنمنٹ آفیسرز ڈیوالو کرنا ڈیلیگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے انسٹیٹیوشنز ان کو ہم کہیں گے جی آپ لیں, اینڈ وی آلسو گیو یو اے فی فار مینیجنگ آل دس, اور وہ ٹیچر کو آپ مانیٹر کریں 5 سال تک. 5 سال بعد
اگر اور اس سے بیچ میں کہیں بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی ایک بار گورنمنٹ سروس میں کسی کو ہائر کر دیا تو نکالنا بڑا مشکل ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس آرگنائزیشن کے پے رول پہ رہے، اور اگر وہ آرگنائزیشن اس سے 6 مہینے بعد یا سال بعد سیٹسفائڈ نہیں ہو اس کو نکال دے. 5 سال کی پروبیشن کے بعد اس کو گورنمنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا، اور آئی ہوپ کہ اس کے بعد وہ اتنا خراب نہ ہوگا، اس لیے کہ ایک اسٹرکچر کے تحت وہ چل رہا ہوگا. آپ نے ڈیوالو کرنے کی اور ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے، یہی کانسیپٹ آپ پولیس میں کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے؟ پولیس کو کیوں آپ 1871 کے پولیس آرڈر سے چلانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں بی پی نے اتنا اچھا سسٹم ایوالو کیا ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ایس پی لگائیں، آپ ڈی ایس پی لگائیں؟ اب اس کا جواب میں دیکھیں، نمبر 1 پولیس کانٹ بی ڈی ریگولیٹڈ. یہ تو آپ یہ تھوڑا ہو جائے گا، اسٹیٹ فنکشن، اٹس ناٹ لائک Do you still believe کہ 1871 is the order where you have to run? 1861 کا آرڈر ہم نے آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں ٹو اپ گریڈ اٹ ٹو نیو لیولس. اب کئی لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ پولیس آرڈر جو 2001 کا تھا وہ ہونا چاہیے. کمران خان صاحب آپ اور میں یہ بتائیں، 2001 سے لے کے 2011 تک وہ پولیس آرڈر چلا 10 سال. 2011 میں یہیں کراچی میں بیٹھ کے سپریم کورٹ نے ہیئرنگز کی اور کہا کہ جی پولیس بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوئی ہے. وہ 2001 کے پولیس آرڈر پہ انہوں نے کہا تھا. اب اس کو کہہ دینا 2001 سے لے کے 2011 تک کہ پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو گئی تھی اس پولیس آرڈر کے تحت. تو the situation is not in the 2001 پولیس آرڈر. 1861 کا پولیس آرڈر بہت عرصے تک اچھی پولیس فورس کہاں خراب ہوئی جہاں پہ. لیکن شاہ صاحب کس کا قصور ہے کہ سندھ کے اندر آپ نے 8 آئی جی بدل دیے ہیں 9 سال میں؟ آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ ایس پی کس کو لگنا ہے اور ڈی ایس پی کس کو لگنا ہے، اس کو آپ لگا دیں، آئی جی آپ کو دیکھتا رہ جاتا ہے، آپ فیصلہ کر رہے ہو. میں نے تو 8 آئی جی بدلے نا. لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں 2001 سے لے کے 2011 تک آخری 3 سال پیپلز پارٹی کے تھے، اس میں کتنے آئی جی بدلے گئے اس پولیس آرڈر کے ہوتے ہوئے؟ تو دی آنسر از ناٹ، میرا خیال ہے 1861 کا لا ہیز ٹو بی اپگریڈڈ. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، ہم نے ماڈرن لائنز پہ لانا ہے. 2016 کا نام لیا ہے آپ، 2015 تک کا تو لیا ہے، اب 1861 کو تو آگے بڑھا. 2017 کا آئے گا نا، آپ پیچھے کیوں لے جا رہے ہیں ہمیں؟ 2017 کا آئے گا. آپ یہ کیوں کہ ایس پی آپ لگائیں گے؟ نہیں، میں یہ جو اس کے اندر لا کے اندر ایس پی پاور ہمارے یہاں ہر ایک جگہ پہ منسٹرز کا ہے، ایک ہائرارکی ہے. آپ کے خیال میں آئی جی کا پریروگیٹو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی مرضی ہے کہ اس کی ٹیم میں کون لگے یا کیا ہو؟ یہ تو یہ سسٹم جو ہے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے، آپ اس کو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا ایس پی اچھا ہوتا ہے، کون سی جگہ پہ کون، تو وہ آئی جی کیا کرے؟ میں دیکھیں آئی جی کیا کرے؟ ایز دا چیف کیوں نہیں، وہ ریکمنڈیشنز بھیجتا ہے. ریکمنڈیشنز بھیجتا ہے. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جی کامران خان صاحب کو یہاں کے ایس پی لگاتے ہیں. دیر از ایسا نہیں ہوا ہے کبھی کہ آپ نے خود کہا کہ اس کو ادھر لگا دو. از اے کنسلٹیٹو پروسیس، اور اس میں ہم جو ہے ضرور کبھی کہتے ہیں کہ فلانا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں، میں بھی 6 مہینے رہا ہوں، آئی جی جو ہے ایک کوئی ریکمنڈیشن دیتا ہے تو آئی گو اگینسٹ اٹ کہ نہیں میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا اس جگہ پہ. اور وہ کبھی ہر آئی جی کا اپوائنٹ یا ریکمنڈڈ آدمی اچھا نہیں ہوتا اور ہر میرا ریکمنڈڈ آدمی برا نہیں ہوتا. اٹ از دا سیم پولیس فورس. لیکن ایک طریقہ کار حکومت کا جو ہے نا، وہ منسٹر کا پاور، اٹ از ناٹ دا چیف منسٹر بٹ ہوم ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے، اس لیے ایس پی ابھی میں لگاتا ہوں. چیف جو 19 گریڈ کا ہے ڈی آئی جی، وہ اسی وجہ سے اپنے وہ لیول رکھا کہ چیف منسٹر لگاتا ہے. ادروائز اور آئی جی سے کنسلٹیشن ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جی میں کہہ دوں گا کہ جی میرا جو آپ نہیں سمجھتے کہ آئی جی کی ایک ٹینیور پوسٹنگ ہونی چاہیے؟ آئی جی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں 3 سال کے لیے آئی جی ہوں. وہ تو آلریڈی آپ کے جو رولز آف بزنس 1986 کے ہیں، پرانے ہیں جو 86 کے کہلاتے ہیں، 86 میں ہوئے تھے اپڈیٹ، اس میں نہ صرف آئی جی بٹ ہر افسر کی ایک ٹینیور پوسٹنگ، ایک ریکمینڈڈ پوسٹنگ ہے. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ دا لا which is the problem, it is how we've dealt with it. اگر ایسا ہوتا تو جو پولیس آرڈر 2001 سے 2011 تک تھا اس میں بھی 11 آئی جی نہیں آتے. میں پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے. یہ تھے جناب سید مراد علی شاہ، ان کے جوابات وہ تمام مسائل جو ہمارے اس پروگرام میں آتے رہے. ہم نے دل کھول کے سوال کیے، انہوں نے اپنے جواب دیے. آپ اس سے مطمئن ہوئے، آپ اس کا فیصلہ کیجئے. آپ مطمئن نہیں ہوئے، آپ اس کا فیصلہ کیجئے. ہمارا کام ہے سوال پوچھنا، حقائق آپ کے سامنے لاتے رہنا. وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.